بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرت خضر علیہ السلام سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں؟ وہ ذرا بیان تو کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس میدان طیہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلانے روز، فلانے وقت اور فلانی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام روز موعود کے منتظر رہے، اور جب وعدہ آیا ہارون علیہ السلام کو فرمایا، اے بھائی چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پرتکلف دھرا پایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی، یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب اللہ کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان ان کی قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام نے انتقال کر لیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں نہیں مارا، اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا زمین سے نکالی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو سڑتا پیر دیکھا، کچھ اس پر نشان نہیں پایا، پھر بھی ان کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی واسطے کہا کہ وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ پھر ہارون علیہ السلام نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو اللہ کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وفات پا گئے، اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب سب کو یقین ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نہیں ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے، اور یوشع علیہ السلام ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے اللہ سے تکلم کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے تو میں نے اللہ کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکال لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل علیہ السلام، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔
بس اس کی عزت کی قسم ہے کہ میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو خوب معلوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر ادا کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ 1000 جان میری تجھ پر فدا، تیرے کلام پر فدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھنا اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھنا اور ان کی روزی حلال کرنا، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، زمین پر عصا مارو۔ عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا دریا پر عصا مارو۔ جب عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا۔ پھر حکم ہوا اس پتھر پر عصا مارو۔ جب عصا مارا تو وہ پتھر بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور تسبیح پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم اور بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر اللہ کے دوست کے لیے کھود رہے ہیں، تم بھی آؤ اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو کہ وہ تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگھا اور فوراً وفات پا گئے۔ پھر فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنے رب کے حکم کا جواب دو، یعنی وفات کے لیے جان پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تھپڑ مارا، جس سے ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آ گئے اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایسے اپنے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ تو اللہ نے ان کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، واپس جاؤ اور پوچھو کہ اور زندگی چاہو تو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ لو، بس جتنے بالوں کو آپ کا ہاتھ چھپا لے تو ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی عطا کر دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ تو عرض کیا، پھر ابھی ہی صحیح۔ لیکن پھر ابن حبان نے اس پر ایک اشکال فرمایا ہے اور پھر اس کا جواب اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ ملک الموت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت کی خبر سنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا،
کیونکہ وہ ایسی شکل و صورت کے ساتھ آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نہیں پہچانتے تھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اعرابی کی صورت میں آئے تو آپ پہچان نہ سکے، اور جس طرح فرشتے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے تو نہ ابراہیم علیہ السلام نہ لوط علیہ السلام ان کو پہچان سکے، تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو پہچان نہ سکے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ رسید کیا، جس سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر آپ کی اجازت کے بغیر داخل ہوئے تھے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس کی تھی جب ان کی وفات ہوئی، بس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی، اور بعض روایت میں یوں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔